پروگرام لیٹس ٹاک اور میں آپ کا میزبان انجم رضوی خواتین و حضرات یہ پروگرام لائیو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور اس پروگرام میں بذریعہ فون آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں اور گفتگو میں شریک ہو سکتے ہیں. مقصد سارا یہ ہوتا ہے کہ جن موضوعات پہ ہم گفتگو کریں وہ محض ایک ڈرائنگ روم ڈسکشن بن کے نہ رہ جائیں, بلکہ اگر آپ کی شرکت ہوگی تو اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا رہے گا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, اور ممکن ہے اس فورم کے توسط سے اگر ارباب حل وقت بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں تو وہ عوام کی آواز جو ہے, آپ کی آواز, اس کو سن کے اور شاید اپنی حکمت عملی کو کچھ بدلنے کی بھی کوشش کریں. اسٹوڈیو میں ہمیشہ کسی نہ کسی معزز مہمان کو ضرور بلاتا ہوں اور اس کے بعد ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ پروگرام میں کچھ سوالات ایسے جو میرے ذہن میں ہوتے ہیں, کچھ وہ آپ جو مجھے ای میل کے ذریعے بھیجتے رہتے ہیں, ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے اس شخصیت سے گفتگو کی جائے, اور پروگرام کے آخر میں اگر ہمیں سارے سوالوں کے جواب نہ بھی ملیں تو کم از کم ہماری سوچ کے زاویے درست سمت کی طرف گامزن تو ہو جائیں. میرے آج کے معزز مہمان سے تعارف کرا دوں, ویسے تو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. ان کا بنیادی حوالہ سیاست بھی ہے, مگر بنیادی حوالہ ادب, آرٹ, فن, ڈرامہ نگاری سب کچھ ہے. ایک بڑی تہ در تہ پہلودار شخصیت ہیں, پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی سندھ کے سیکرٹری جنرل ہیں, محترم تاج حیدر صاحب. السلام علیکم تاج بھائی, اور بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا. عزت افزائی. تاج بھائی, پیپلز پارٹی اب تو 3.5 اب تو چوتھا سال تقریباً شروع ہو رہا ہے. کہاں گئے وہ سارے وعدے, وہ روٹی کپڑا مکان, وہ روزگار, وہ غریبوں کی داد رسی, وہ عوام کو بجلی کا ملنا, وہ سب چیزیں کہاں گئیں؟ آپ شاعری کر رہے ہیں, شاید اعداد و شمار نہیں دیکھ رہے. عوام کو تو کچھ نہیں مل رہا. نہیں, کیوں نہیں مل رہا؟ مل رہا ہے بجلی. مطلب یہ آپ کے گھر بجلی آ رہی ہے؟ جی ہاں, وہ یہ ہرچند کے ایک نجی ادارہ ہے جی, اور جو اونے پونے داموں جس نے کہ کے ایس سی خریدی تھی, اور جس میں نااہلی کی انتہا کہ ایک چھوٹے سے اس کو نہیں چلا سکتے, تو اس کے باوجود بھی مطلب بجلی ہے. تاج بھائی کہاں ہیں؟ جب آپ سے فون پہ بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں لائٹ گئی ہوئی ہے, اس وقت میں کمپیوٹر پہ بیٹھ کے کام نہیں کر سک رہا ہوں. آپ کی فرسٹریشن جو ہے وہ میں محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی. پہلے کا تھا جب میرے پاس لیپ ٹاپ نہیں تھا, ڈیسک ٹاپ پہ میں کام کرتا تھا. تو یہ 3-4 سال پہلے کی ہماری گفتگو ہے جی. لیکن اب ہر چند کے بالکل ہی ناکارہ اور ادارے کے پاس کراچی کے بجلی کا نظام ہے, لیکن یہاں بھی کوئی 450 میگا واٹ تو ہماری کیپیسٹی گنجائش بڑی ہے. مگر آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, یا یہ کمپنی جو ہے یہ کہ یہ اس وقت جن ہاتھوں میں ہے وہ ڈیلیور عوام کو نہیں کر پا رہی؟ نہیں, مجھے پتہ نہیں کہ کیا, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے وہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی. شاید پیچھے سے کچھ ہو رہا ہے یا کیا ہے, کہ اگر پرائم منسٹر صاحب بھی ایک کمیٹی بناتے ہیں جس میں 4 مرکزی وزراء تو وہ ان سے بھی کہتے ہیں کہ نہیں, سینٹ انہیں بلاتی ہے کمیٹی, اس میں بھی کہتے ہیں جی ہم آپ کو گھاس نہیں ڈالتے, اس کمیٹی کے سامنے بھی نہیں جاتے. تو یہ چیز عقل میں آنے والی نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اس کے پیچھے کوئی اور مقاصد بھی ہو سکتے ہیں. اور کس قسم کے؟ دیکھیے روز سڑکوں پہ ٹائر جل رہے ہیں, لوگ رات میں آتے ہیں پریشان وہ رہتے ایک ہیں. کمرشل کمپنی نہیں ہے, وہ سیاست کر رہے ہیں. وہ سیاست کر رہے ہیں, اور یہ کہ اس میں کیا مقاصد ہیں اور کیا کھیل ہیں, میں نے آج بھی مرکزی حکومت سے یہ کہا ہے کہ آپ اس زاویے کو نظر انداز نہ کیجیے کہ اس کے پیچھے کوئی بڑی کہانی بھی ہو سکتی ہے, اور اس کو باقاعدہ دیکھیے, کیونکہ یہ آپ نے کبھی کسی بھی کاروباری ادارے کو اس طریقے سے, کہ ایک بڑی اہم چیز ہوتی ہے انڈسٹریل ریلیشنز. انڈسٹریل ریلیشنز میں آپ کو جو بھی آپ کے کارکن ہیں, اور خاص طور سے پرانے کارکن ہیں, ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. ایک یہ اتنے حساس آپ کے انسٹالیشنز ہیں, ان کو آپ تھرڈ پارٹیز کو نہیں دے سکتے. ایک بہت ہی تکنیکی چیز ہے. پھر آپ اس طریقے سے استحصال نہیں کر سکتے کہ صاحب کیونکہ ہمیں 8-9 ہزار کا مل جاتا ہے. دنیا کے کسی ملک میں آپ یہ نہیں کر سکتے. تحفظ ملازمت کا, جو سماجی تحفظ, سوشل سیکیورٹی ہے, یہ تمام چیزیں ایک ILO کنونشن کا حصہ ہیں. پاکستان کا آئین ان کی ضمانت دیتا ہے. اس طریقے سے آپ ان سب کو کچلتے چلے جائیں. پھر اس کے بعد اگر حکومت صوبائی یا مرکزی حکومت کہے کہ بھئی
اس معاملے کو طے کیجیے اور بیٹھیے، تو کہتے نہیں جی آپ پٹ یور اون ہاؤس ان آرڈر اینڈ ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ انہوں نے ٹاپ لیول پہ تو پولیٹیکل برائبز دینی شروع کر دی ہیں، یعنی سیاستدانوں کے بیٹے بھتیجے ان کے رشتہ دار ان کو حقیر تنخواہوں پہ رکھ کے اور 4000 لیبر کو فارغ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں اس پہ نہیں جاؤں گا کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے، وہ جیسا بھی مینجمنٹ ہے، لیکن جہاں کسی کے بنیادی حقوق کے اوپر ہوتا ہے اور جہاں ایک سسٹم جو ہے وہ تباہ ہونے لگتا ہے، تو وہاں میں ضرور کیا مطلب سینیٹر لشکری کی کمیٹی اگر مجھے بلاتی ہے تو کیا میری مجال ہے کہ میں وہاں حاضر نہ ہوں کہ میں اتنی بڑی چیز ہوں اور اس کمیٹی کا میں خود چیئرمین تھا تو آپ کون؟ تو یہ تو نہیں ہوتا کہ یا ایک فیڈرل گورنمنٹ اگر ایک کمیٹی بناتی ہے جس میں 4 مرکزی وزراء ہیں تو میں اتنا وہ اپنے آپ کو سمجھوں کہ صوبے میں بھی آپ کی حکومت ہے، فیڈرل میں بھی ہے، آپ لوگ کوئی نوٹس نہیں لے رہے اس چیز کا؟ نہیں، تمام مطلب سیریس نوٹس جیسے کہتے ہیں، لوگ پریشان ہیں، گھروں سے باہر راتوں کو بیٹھے رہتے ہیں۔ ایک جو سمجھانے بجھانے کی ہماری پالیسی سیاسی میدان میں بھی انتظامی میدان میں بھی چلی ہے، تو لوگ یہ سمجھنے لگے ہیں کہ نہیں صاحب کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اینڈ وی کین گیٹ اوے ود اٹ۔ تو تاثر وہی آ رہا ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تاثر آ رہا ہے کہ وی کین گیٹ اوے ود اٹ، اینڈ سو وی ہیو ٹو ریئلی لک انٹو اٹ کہ بھئی اب یہ آخر کہاں تک اس سلسلے، اب اس کے فائدے بھی ہیں کہ تصادم سے گریز کیا جائے، افہام و تفہیم سے کام لیا جائے، دوسرے کی جو بات جائز ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور خود کہا جائے کہ ہاں اس میں، اور ایک مل جل کے آگے بڑھا جائے۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے ایک انتشار و بحران کی کیفیت پیدا کر دی جائے اور جس کے پاس ذرا سی بھی طاقت ہے وہ کہے کہ جی میں دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوں اور میں قانون سے بھی اوپر ہوں اور میں، تو میرے خیال سے یہ پھر اس میں کچھ کرنا ہوگا، میں نے کرنا ہوگا، اور میں نے بالکل مرکزی آئی کہ مطلب میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کوئی بھی کاروباری ادارہ اس کی انتظامیہ اتنی بیوقوف ہو سکتی ہے۔ I quite agree with you۔ اچھا اب آتے ہیں ذرا سا بجٹ کے اوپر۔ بجٹ آ گیا، پرانا سبجیکٹ ہو گیا، ظاہر آپ سے تو سب نے بہت بات کی ہوگی، بہت نیا سبجیکٹ ہے، لیکن اس لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ میڈیا پہ اسی وقت آتے شروع ہو جاتا ہے اس بجٹ کو آپ، اور اگر وہی اعداد و شمار دیکھیں گے تو شاید وہ بات آ جائے گی کہ شاعری الگ ہے اور اعداد و شمار الگ ہے۔ اچھا میں بالکل آپ سے ایک لے مین کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میں نے 3-4 بھی پروگرام کیے اور عوام میں بھی بات چیت ہوئی، نو بڈی از ہیپی ود دس بجٹ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عوامی یعنی فرینڈلی، پیپلز فرینڈلی بجٹ نہیں ہے۔ یہ ایک جنرل بات ہے، اور بجٹ آنے سے پہلے اسمبلی میں اتنا بڑا ہنگامہ کر دیا گیا اور چوڑیاں پھینکی گئیں اور دی گئی اور یہ تمام بجٹ آنے سے پہلے، لیکن بجٹ جب سے آیا ہے تو اس پہ کوئی مطلب مدلل گفتگو نہیں ہو رہی یا مدلل اعتراض ان کی طرف سے بھی کہ جنہوں نے اتنا ہنگامہ کیا تھا۔ سبسڈیز ختم کر دیں، جی ہاں، کچھ اکنامسٹ نے یہ کہا میری اسی پروگرام میں آ کے کہ اگر 5 یا 6 ایسی چیزیں ہوتی جن پہ سبسڈیز ہو جاتی کھانے پینے کی، جیسے مٹی کا تیل ہے، آٹا ہے، دال ہے، چینی ہے، چائے ہے، تو اس سے عوام کو بہت بڑا ریلیف مل جاتا، یعنی آدھے سے زیادہ مسائل حل ہو جاتے۔ سجیشن آیا تھا، دیکھیے ملک کی غذائی پیداوار بہت بڑی ہے اور غذائی پیداوار کی وجہ سے وہ جو ایک، اب مجھے معذرت خواہ انگریزی کے الفاظ استعمال کرنے پڑیں گے کیونکہ ہماری اردو میں شاید وہ الفاظ نہیں، دا انفلیشنری ایفیکٹس جو کہ ایک دنیا بھر کے اندر ہیں، یا جو تیل کی قیمتوں میں اور جو بالکل ناجائز اضافہ ہے کہ یہ $40 سے $125 اور $100 کیوں ہو گئے، اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، لیکن صرف یہ مارکیٹ علیہ السلام جو ہیں ان کی وہ ہے کہ ڈیمانڈ کو بڑھاؤ اور سپلائی کو کم کرو اور اس طریقے سے ایک آرٹیفیشلی بڑھاؤ اور اس کی وجہ سے جو معیشت پہ اثرات ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے صرف پاکستان کی نہیں، دنیا کے دیگر ممالک پہ بھی جو بھی تیل درآمد کر رہے ہیں اور جو تیل برآمد کر رہے ہیں ان کے بجٹ میں جو فرق آیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ لیکن یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے آپ اگر سبسڈیز دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو کاٹنا پڑے گا بجٹ اپنا۔ ہاں تو وہ جو شاہانہ للے تللے حکومتی شخصیات کے ان کو کاٹ دیں نا۔ میں بالکل ایک سادگی کا قائل ہوں اور اپنی، آپ تو ہیں مگر آپ کی لیڈرشپ کہاں ہے تاج صاحب؟ میں آپ سے عرض کروں سرکاری
اپنے معاملات میں بھی اور نجی معاملات میں بھی میں اپنے اگر مجھے 600 لیٹر پیٹرول ملتا ہے اور میں 250 خرچ کرتا ہوں یا 10,000 بجلی کے ملتے ہیں اور میں 1,500 2,000 نہیں میں عرض کرتا ہوں کہ میں سادگی کا قائل ہوں. لیکن یہ جو اخراجات ہیں ان کے اندر آپ بالکل سادے بھی رہیں تو ان کا بجٹ پہ امپیکٹ نہیں پڑتا. مثال ایک اچھی قائم ہوتی ہے، مثال ضرور ایک اچھی قائم ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ قیادت کو یہ مثال قائم کرنی چاہیے، لیکن اس کا جو بجٹری امپیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنے کروڑ وہاں سے بچا لیں گے، تو میرے خیال سے بہت کم بچائیں گے آپ. اور ایک وہ جو ہے یعنی اس کے ہونے کے باوجود بھی جو اہم مسائل ہیں ان کے لیے وسائل آپ کے پاس نہیں ہوں. چلیے ایک کالر ہیں شاید لائن پہ، ان کو بھی شریک گفتگو کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. کون صاحب اور کہاں سے؟ امین مراد بات کر رہا ہوں کراچی سے، ملیب سے. اچھا امین مراد صاحب، سب سے پہلے تو اپنی ٹی وی کی آواز کو نا بالکل ختم کر دیے، گھٹا دیے تاکہ فیڈ بیک نہ آئے، تاکہ میری آپ کی گفتگو ہو سکے. بہت شکریہ. جی میں نے آواز کم کر دی ہے. جی تھینک یو. جی السلام علیکم. تاج صاحب. السلام علیکم جناب علی. طاہر صاحب، آپ سے میری ایک ملاقات پہلے آپ کے بڑے بھائی صاحب جو ساتھ رہی ہے. بالکل جناب، بالکل. نیشنل سینٹر حیدرآباد کرتا ہوں. جی امین صاحب، آپ کسی کھلی جگہ پہ آ جائیے. غالباً آپ موبائل سے بات کر رہے ہیں، آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے، تو ذرا کسی کھلے ایریا میں آ جائیے. اور کوئی سوال اگر تاج صاحب سے ہے تو پلیز پوچھیے. تاج حضرت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. ہاں، میں تاج حضرت صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی صاحب جو ہے اور تاج حضرت صاحب بڑے مخلص تھوڑے محبت کرنے والے شخص ہیں اور ایک آواز، لیکن اب جو ان کے مسائل میں مطلب جو ہے یہ ملک گرا ہوا ہے، اس میں بنیادی جو چیز ہے جس موضوع پہ تاج صاحب نے بات کی ہے وہ ہے بجلی کا بحران، لائٹ کا. جی اس کو جو ہے میرا خیال ہے ایک بڑی بہت بڑا آنے پر ملک میں جو ہے ترقی میں بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے. جی تو تاج حضرت صاحب سے میری گزارش یہ ہے کہ عوام کو کھل کر مطلب جو ہے یہ بات بتائی جائے کیا مسائل ہیں، کیا بات ہے کہ یہ مسئلے جو ہے جو عوام. اچھا میں بالکل سمجھ گیا امین مراد صاحب. تھینک یو ویری مچ فون کرنے کا. اچھا امین صاحب سے میں یہ عرض کر رہا ہوں، عوام جو خلیج ہے نا، گورنمنٹ اپنے کانفیڈنس میں کیوں نہیں دے رہی ہے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو بجلی کی طلب میں اضافہ ہے، مطلب ہر سال ایک 15% کا اضافہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کو 2,500 سے 3,000 میگا واٹ آپ کو ایڈیشنل کیپیسٹی چاہیے. اچھا دوسرے یہ کہ اب جیسے کوئی 800 گاؤں جو مراد علی شاہ کہہ رہے تھے ہم نے صرف سندھ کے اندر مزید الیکٹریفائی اس سال کے اندر کی، تو وہ ڈیمانڈ جو ہے بڑھ رہی ہے. اچھا آپ نے کوئی 2,500 میگا واٹ جو تھا وہ شروع کیا اور اس سے کچھ جو بیک لاگ تھا وہ آپ نے ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن اس وقت جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے آپ کا تیل کا مسئلہ اور ایندھن کا مسئلہ، اور جس کی وجہ سے اتنی یعنی پاکستان از اے فیول امپورٹنگ کنٹری ایٹ پریزنٹ. اب اس کے لیے 2 حکمت عملیاں ہیں. وہ یہ کہ ایک تو اپنی گیس کی پروڈکشن اور تیل کی پروڈکشن کو بڑھایا جائے، جس کے لیے واضح پروگرام جو ہے وہ پرائم منسٹر نے ابھی دیا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ آج ہی جو ہم بیٹھے ہیں یہاں سندھ کے اندر، کیونکہ اب آئل اینڈ گیس جو ہے وہ آدھا ہمارا ہے، کہ سندھ کے اندر جو ہماری اور سندھ خدا کے فضل سے کوئی 70% گیس ملک دے رہا ہے، اس کو ہم کیسے 6 مہینے کے اندر ایک 500 ملین کیوبک فٹ ہم سندھ کی مزید پیداوار بڑھا. اچھا یہ آپ کے اہداف ہیں. آج بریک کا وقت ہو رہا ہے، ہم ذرا بریک پہ چلے جائیں اور اس کے بعد آ کے میں بہت دلچسپی سی بات سنوں گا، کیونکہ اس میں ایک امید کی کرن ضرور نظر آ رہی ہے. خواتین حضرات، تاج حضرت صاحب سے یہ دلچسپ گفتگو جاری ہے، کہیں جائیے گا مت. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آ رہا ہوں.